لے پر توئی سلطان لا تنہر سہا بہر عظیم خانم مغسنی یا رسول اللہ الحمدللہ الذي ابدع الاخلاق والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہم عمر دوستو، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، اسلام کی حیادار باعزت ماں اور بہنوں، کچھ عرض و معروف سے پیش کر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ عشق رسالت کے سمندر میں ڈوب کر بارگاہ سرکاری مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا نذرانے محبت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحابہ و بارک وسلم. آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کون اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ. مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ. مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. وہی اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں قلم سے کہتے ہیں لکھ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. اور یا رسول اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یا رسول اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور سرکار اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کاف یسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف یسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد. کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اور مکتے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اور کسی شاعر نے کہا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ صبح صادق آ رہا ہے آمینہ کا لاڈلا. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، حضور کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ صبح صادق آ رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، روشنی پھیلا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا. صبح صادق آ رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، روشنی پھیلا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا. یہ ربیع النور کا ماہ منور دیکھیے، رات دن مہکا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا. یہ ربیع النور کا ماہ منور دیکھیے، رات دن مہکا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا. اور دیکھ کر سرکار کو کعبے کے بت کہنے لگے
دیکھ کر سرکار کو کعبے کے بت کہنے لگے بھاگو بھاگو آ رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، بھاگو بھاگو آ رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، اور اپنی امت کے لیے فضل و کرم کی بارشیں، اپنی امت کے لیے فضل و کرم کی بارشیں رات دن برسا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، رات دن برسا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، اور گلشن عالم کو اپنے حسن کی تنویر سے، گلشن عالم کو اپنے حسن کی تنویر سے ہر گھڑی مہکا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، ہر گھڑی مہکا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا۔ ایک دلہن کو پسینہ دے کے جسم پاک کا، ایک دلہن کو پسینہ دے کے جسم پاک کا، نسل تک مہکا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، نسل تک مہکا رہا ہے آمینہ کا لاڈلا۔ اور نعت خواں کیسے نہ ہو فرحت جہاں میں کامیاب، نعت خواں کیسے نہ ہو فرحت جہاں میں کامیاب، جب دعا فرما رہا ہے آمینہ کا لاڈلا، جب دعا فرما رہا ہے آمینہ کا لاڈلا۔ حضرات محترم، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ موقع، یہ وقت تقریر سننے کا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ کچھ دیر میں حضور کی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔ حضرات، آج سے 1421 برس پہلے کا جائزہ لیا جائے، اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے، کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہیں، اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر، مکھی مچھر، پیڑ پودے، ہوا فضا، ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا۔ معاذاللہ، یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملے میں اتنا ذہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آپ آباد ہیں، اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھی۔ جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی چتا پر اس کو یا تو جل بھر کر کے ختم ہو جانا تھا، اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا، وہ مکان میں 6 مہینہ تک قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہی پیش کیے جاتے۔ اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرہ پر قالین لگا کر کے جانوروں پر بٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی۔ اس ہندوستان کا وہ رواج تھا اور عربستان کا حال یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے اس کو چھین لیتا تھا، اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گڑھا کھود کر کے باپ اپنی بچی کو بھی سلا دیتا، اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، اس کی زبان نکل آتی، وہ بچی چیخ مارتی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے گھونٹ پکنے لگتے، اس کے ماتھے پر غصہ سے پسینہ آ جاتا۔ وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس
بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے. انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا. اس شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے. اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کے پرورش کرنے کے اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا. غلامی کی زنجیر میں وہ بچہ جکڑ دیا جاتا. عورتیں سستیاں لے رہی تھی. سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا. ایک امیر غریب کو ستاتا تھا. ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ برس رہا تھا. یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا. انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. عورتیں راہیں لے رہی تھی. بچیاں سستیاں لے کر کے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتی تھی. انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا. شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی. لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی. شراب پی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے اور زنا کرنا اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے. معاذاللہ برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا. بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی. ایک معبود کی عبادت کرنے تھے. نہ جانے کتنے معبودان باطل معاذاللہ پوجے جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نشر فرمایا تھا. تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین معبودوں کے معاذاللہ وہ قائل ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا. ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا. معاذاللہ تسلیس کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا. یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب دیش مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش ہے حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جب میرے آقا اس دنیا میں دنیا اجلال فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے. مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اس صبح کو دیکھنے کے بعد میرے آقا اس دنیا میں صبح سویرے تشریف لائے تو شبہ کا دن تھا اور جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا آخر پیغمبر اسلام سویرے سویرے کیوں آئے؟ مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عقل نے جواب دیا سنو اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. پیغمبر اسلام ہم میں تشریف لائے ہیں اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالا چیلنج کر دیتا یہ رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں. میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے ماحول میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں. مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے. مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں. مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہے. مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں. مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہے. ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے. ہر طرف ایک عجیب سما بنا ہوا ہے. میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں. ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا. سارے سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. بن موسم میں باغوں کے درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. مکہ کی شاہراہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے
پہنچا، اس نے کہا سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، پورا حرم شریف مہک رہا ہے، یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج چاروں کو دیکھو تو ان کے تھن دھول سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے، کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں، میں نے خانے کعبہ کا طواف کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا، میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جمع نہیں، کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچہ کو لے کر کے کعبہ کی طرف پہنچے رہے، میں بھی مڑ کر کے دیکھتا رہا، اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف پہنچے چلے جا رہے ہیں، یہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے، ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے، اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، میرے سرکار تشریف لائے ہیں، نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا، آج اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، سرداران مکہ نے کہا چلو دیکھا جو جائے، سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے، اب سارے سردار آگے بڑھ گئے، آپ کے دادا جان طواف کرتے ہیں اور آقا کو طواف کرا کر کے پھر دعا مانگ کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں، تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے، تمام سرداروں نے کہا سردار قریش ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نظر پڑی، آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا، کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے، عظیم ہستی والا ہے۔ سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں، دادا جان نے آقا کو ماں کی گود میں پیش کر دیا، حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہے اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہے، عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہے اور مبارکباد پیش کر رہی ہے، اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، تمہیں مبارک ہو، اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، پورے قبیلہ پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا، ہر طرف تعریف ہو رہی ہے، مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے، مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے، حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھیڑی بھیڑی خوشبو چھوڑ رہی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں، بھیڑی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھیڑی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، ایسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے ایسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے یسوع۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی ولادت و سعادت پر سارا مکہ مہد رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو کلادے پڑے تھے تو وہ سب میں نے دیکھ لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا، اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو، یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی پیشانی زمین پر لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا، پہلی بار تو کہا اللہ اکبر اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حبل امتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے پیدا ہوتے ہی آپ فرما رہے ہیں، اسی لیے تو پہلی کے امام فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ جب اس بار کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا، اے آمنہ خاتون اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے؟ تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، میرے آقا کی مقدس عظمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھی ان عورتوں کا بیان سنیے، وہ عورتیں بیان کر رہی ہے کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھے، مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے، اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر۔ اسی لیے یہ بریلی کے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بڑھ رہی ہے، مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے کہ اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا، سورج نے نور کا صدقہ لیا، نبی پیدا ہوئے ہیں، آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہے، تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے وہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں، پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے، ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے، ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان لے رہے ہیں کہ اتنا عظیم و
شان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھی, دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھی. مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی. اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا, میرے بچے کے تمہیں پرورش کرنی ہے. اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی, قبیلے ساز کی آبادی, جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے, قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے. ان کے ملک میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی, وہ بہت پریشان حال تھے. 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں سے بچے لے آئے جائے اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے, انعام و اکرام ملیں گے, اجرت حاصل ہوگی. انہی 10 عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں. عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حلیمہ نے کہا دیکھو آج میں کئی روز کی بھوکی ہوں, پانی پر گزارا کر رہی ہوں, میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے. عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا. اب حلیمہ سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہے, مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی, وہ آگے نکل جاتی ہے, حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے, اور راستے میں ساتھ جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے. تمام عورتوں کو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہے, مگر حلیمہ دیر میں پہنچی. حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 1-2 گھروں کا جائزہ لیتی ہے, پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہے. حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہے, پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے. کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہے. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی. حلیمہ سے پوچھا اے حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا حلیمہ سنو, وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے, وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے, اس میں ایک مکان ہے, وہاں پر چلی چلو ہے اے حلیمہ. وہاں ایک ایسا بچہ ہے جن کا ہر طرف ذکر ہو رہا ہے, وہ بچہ یتیم ہے. اس عورت نے تو یہی کہا, مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں, وہ یتیموں کے غمخوار ہیں, وہ یتیموں کے چارہ جو ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے. اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی. حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے, چلو مجھے لے چلو. حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے, اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا. اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں, اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل آئے ہیں, میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں. میں قبیلے سعد کی غریب عورت ہوں, میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں, ہمیں مناسب اجرت مل جائے. مسلمانوں اتنا سننے کے بعد حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں, آنسو ٹپکنے لگے. حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو, جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا. تم انعام و اکرام اور اجرت کے لالچ میں آئی ہو, مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا. اس لیے کہ حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے. میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں. میرے آقا اس وقت سو رہے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہے کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے. حضرت آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے, جیسے میرے آقا کے روح انور سے چادر کا ہٹنا ہوا تو لب پر آقا کی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے. اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں مسکرا رہے ہیں, نبی کونین ہیں مسکرا رہے ہیں, رحمت للعالمین ہیں مسکرا رہے ہیں, بشیر و نذیر ہیں مسکرا رہے ہیں, غریبوں کی غربت دور کرنے والے ہیں مسکرا رہے ہیں. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی. میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت
امت کا بوسہ لیا. اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں, پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی. حضرت حلیمہ نے اپنے داہنے پستان کو پیش کیا تو میرے آقا نے دودھ پی لیا. حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا. پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا تو میرے آقا نے پی لیا اور بائیں کو پیش کیا تو پھر سرکار نے چھوڑ دیا. اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی. حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, ایک تو آقا کو پلا رہی تھی, دوسرے شہزادے کو اور پلا رہی تھی. اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا. سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور ہم والے کا حق ادا فرما دیا ہے. میرے آقا یہیں سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت کا لحاظ کرتے ہوئے قریبی اور قربت والوں کو اب کس طرح سے دینا چاہیے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا, صرف داہنے پستان کا پیا اور وہ بھی طبِ نقطۂ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے. جس میں دودھ کم ہو نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہو سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے. نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے اے حلیمہ سنو یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سنو جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا. نبی کی ماں بیان فرماتی ہے اے حلیمہ میرا بچہ جب پیدا ہوا اور میرے دادا جان جب کعبہ کی طرف لے کر کے گئے ہیں تو کعبہ چھپ گیا ہے. اے حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے چھکے چلے آ رہے تھے. میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے اے حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا. ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی یہ امام الانبیاء ہے, مشرق و مغرب کی سیر کرا دو, سارے عالم کو انہیں دکھا دو. اور اس میں تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا. میرا بچہ میری گود میں آیا. حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے, یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے. اے آمنہ اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں, ہمیں بھی اجازت ہو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہے اور لینے کے بعد پیار کرتی ہے. اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں دے دیا. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے. حلیمہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لیتی ہے اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہے اپنی سواری کے قریب آئی تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں ساتھ جگہوں پر بیٹھ گئی تھی. لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے. خاتون سے پوچھو لوگوں نے عورتوں نے اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تم نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. اور اے حلیمہ خاتون یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے. میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں گنچے بسا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مستقِ اعلیٰ حضرت
حضرت کلام اعلی حضرت دیوان اعلی حضرت ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے کیا ہیں بات ہے کیا دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں بولے فرشتے زائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں بولے فرشتے زائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں اور عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں یہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل پاک کے صدقے میں حضور کی آمد کے صدقے میں مولا ہم سبوں کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ